الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن 4 تفسیر خزائن العرفان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ یاد رہے ہم ترجمہ اور اس پہ جو تفسیر ہے ملا کے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ترجمہ اور تفسیر مکس ہے۔ کہیں آدھی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے، آگے تفسیر ہوتی ہے، پھر آگے آدھی آیت کا ترجمہ، پھر آگے تفسیر۔ کہیں ترجمے کے 1-2 الفاظ ہوتے ہیں، پھر تفسیر کے ہوتے ہیں۔ تو جو سننے والے ہیں اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اس کا نام بھی ہم نے تفسیر خزائن العرفان لیسن 4 رکھا ہے۔ تو ظاہر تفسیر جو ہوتی ہے وہ ترجمے کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو کنز الایمان شریف ہے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن، تو اس کو ہم الحمدللہ رب العالمین اپنے عالم کورس اردو میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیت یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، جو اس میں عقائد کا بیان ہے، جو اس میں مسائل کا بیان ہے، وہ ہم اپنی مادری زبان میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 28 ترجمہ کنز الایمان۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا۔ جلایا یعنی زندہ کیا، زندگی بخشی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ دلائل: توحید و نبوت اور جزائے کفر و ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عام اور خاص نعمتوں کا اور آثار قدرت و عجائب و حکمت کا ذکر فرمایا، اور قباحت کفر دل نشین کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود یہ کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا مقتضی ہے، تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم مردہ تھے۔ مردہ سے جسم بے جان مراد ہے۔ ہمارے عرف میں بھی بولتے ہیں زمین مردہ ہو گئی، عربی میں بھی موت اس معنی میں آئی۔ خود قرآن پاک میں ارشاد ہوا یحیی الارض بعد موتہا، تو مطلب یہ ہے کہ تم بے جان جسم تھے، عنصر کی صورت میں، پھر غذا کی شکل میں، پھر اخلاط کی شان میں، پھر نطفہ کی حالت میں اس نے تم کو جان دی، زندہ فرمایا، پھر عمر کی معیار پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا۔ معیار کی بجائے لفظ میعاد ہونا چاہیے۔ پھر تمہیں زندہ کرے گا، اس سے یا قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا حشر کی، پھر تم حساب و جزا کے لیے اس کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے۔ اپنے اس حال کو جان کر تمہیں کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ کیف تکفرون کا خطاب مومنین سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو، درا حالی کہ تم جہل کی موت سے مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و ایمان کی زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں حقیقی دائمی حیات عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔
وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کانے، سبزے، جانور، دریا، پہاڑ، جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیاوی نفع کے لیے بنائے۔ دینی نفع اس طرح کہ زمین کی عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت ہو، اور دنیاوی منافع یہ کہ کھاؤ پیو آرام کرو اپنے کاموں میں لاؤ، تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح کفر کرو گے۔ مسئلہ کرخی و ابو بکر رازی وغیرہ نے خلق لکم کو قابل انتفاع اشیاء کے مباح الاصل ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک اصول فقہ کا ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو قابل انتفاع ہیں، جن سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، دینی یا دنیاوی فائدہ مل سکتا ہے، ان کے مباح الاصل کہ وہ اصل میں مباح ہیں، جائز ہیں ان کا استعمال، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ جب تک کسی چیز کے بارے میں ہمیں شریعت کی طرف سے حکم نہ آ جائے کہ یہ حرام ہے، ہم اس کو خواہ مخواہ حرام نہیں کہہ سکتے۔ آیت نمبر 29 ترجمہ۔ پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی یہ خلقت و ایجاد اللہ تعالیٰ کے عالم جمیع اشیاء ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی پرحکمت مخلوق کا پیدا کرنا بغیر علم محیط کے ممکن و متصور نہیں۔ علم محیط ایسا علم جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کہ کمپلیٹ نالج ہو ہر چیز کا۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا کافر محال جانتے تھے۔ ان آیتوں میں ان کے بطلان پر، ان کے باطل ہونے پر، ان کے غلط ہونے پر قوی برہان یعنی دلیل قائم فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت والا ہے، پاور والا ہے، علیم ہے، علم والا ہے، اور ابدان کے مادے جمع و حیات کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تو موت کے بعد حیات کیسے محال ہو سکتی ہے؟ پیدائش آسمان و زمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی ایک جماعت بھیجی جس نے انہیں پہاڑوں اور جزیروں میں نکال بھگایا۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ احکام و اوامر کے اجراء و دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اگرچہ وہ تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ فرشتوں کو خلافت آدم کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کر کے معلوم کر لیں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے قبل ہی خلیفہ کا لقب عطا ہوا، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ مسئلہ اس میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کام سے پہلے مشورہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو مشورے کی حاجت ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ فرمانا ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم بھی جب کوئی کام کریں تو مشورہ کریں۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ملائکہ کا مقصد اعتراض یا آدم علیہ السلام پر تان نہیں بلکہ حکمت خلافت دریافت کرنا ہے، اور انسانوں کی طرف فساد انگیزی کی نسبت کرنا اس کا علم یا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہو، یا لوح محفوظ سے حاصل ہوا ہو، یا خود انہوں نے جنات پر قیاس کیا ہو۔
آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی، علماء بھی، اور وہ علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء و جملہ مسمیات پیش فرما کر آپ کو ان کے اسماء و صفات و افعال و خواص و اصول علوم و صناعات سب کا علم بطریق الہام عطا فرمایا۔ پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ، یعنی اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر اور عدل و انصاف ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اس کو متصرف فرمایا گیا اور جن کا اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ملائکہ پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم اسماء خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ مسئلہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ 32 بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تفسیر، اس میں ملائکہ کی طرف سے اپنے عجز و قصور کا اعتراف اور اس امر کا اظہار ہے کہ ان کا سوال استفساراً تھا، نہ کہ اعتراضاً، یعنی کہ صرف وہ تفصیل اور وجہ جاننا چاہتے تھے، اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام اور اس کی پیدائش کی حکمت بتا دی، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ملائکہ نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی و خون ریزی کرے گا، اور وجوہات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ مستحق خلافت وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے افضل و اعلم کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ مسئلہ، اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ مسئلہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جملہ لغات اور کل زبانیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ملائکہ کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 34 ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور ملائکہ کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ کیا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں شکر گزاری اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کے اعتراف اور اپنے مقولہ کی معذرت کی شان پائی جاتی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا تھا۔ ان کی سند یہ آیت ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسا کہ تفسیر بیضاوی میں ہے۔ سجدہ کا حکم تمام ملائکہ کو دیا گیا تھا، یہی اصح ہے بحوالہ خازن۔ مسئلہ،
سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت جو بقصد پرستش کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے جو عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے، کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ دوسرا سجدہ تحیت جس سے مسجود کی تعظیم منظور ہوتی ہے، نہ کہ عبادت۔ دوسرا سجدہ تحیت ہے کہ جس کو سجدہ کر رہے ہیں نا اس کی تعظیم منظور ہوتی ہے، اس کی عبادت منظور نہیں ہوتی۔ مسئلہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ یہاں جو مفسرین سجدہ عبادت مراد لیتے وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام قبلہ بنائے گئے تھے تو وہ مسجود الیہ تھے، نہ کہ مسجود لہو۔ مگر یہ قول ضعیف ہے، یعنی کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو ہوا یہ سجدہ عبادت ہی تھا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ خانہ کعبہ مسجود الیہ ہے، یعنی اس کی طرف سجدہ کر رہے ہیں، مسجود لہو نہیں ہے، اس کو سجدہ نہیں کر رہے۔ فرق آ رہا ہے سمجھ؟ یہ بعض مفسرین کا قول ہے، مگر یہ قول ضعیف ہے، کمزور ہے، کیونکہ سجدہ سے حضرت آدم علیہ نبی جنا و علیہ السلام کا فضل و شرف ظاہر فرمانا مقصود تھا، اور مسجود الیہ کا ساجد سے افضل ہونا کچھ ضرور نہیں، جیسا کہ کعبہ معظمہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ و مسجود الیہ ہے، باوجود کہ حضور اس سے افضل ہیں۔ یقینی بات ہے کہ کعبے کا کعبہ ہمارا نبی، سمجھے بات کو؟ تو دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدہ عبادت نہ تھا، سجدہ تحیت تھا، اور خاص حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، زمین پر پیشانی رکھ کر تھا، نہ کہ صرف جھکنا۔ یہی قول صحیح ہے اور اسی پر جمہور ہیں۔ مدارک التنزیل یہ تفسیر کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ زیادہ اتھینٹک قول ہے کہ سجدہ تحیت کیا گیا آدم علیہ السلام کو۔ اس کا آگے بھی بیان ہے۔ مسئلہ سجدہ تحیت پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ جب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ مخلوق کو نہ چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے۔ بحوالہ مدارک، ملائکہ میں سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت جبریل ہیں، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل، پھر اور ملائکہ مقربین۔ یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین 100 برس، اور ایک قول میں 500 برس سجدے میں رہے۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا اور براہ تکبر یہ اعتقاد کرتا رہا کہ وہ حضرت آدم سے افضل ہے، اس کے لیے سجدہ کا حکم معاذ اللہ تعالی خلاف حکمت ہے، اس اعتقاد باطل سے وہ کافر ہو گیا۔ مسئلہ آیت میں دلالت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کہ ان سے انہیں سجدہ کرایا گیا۔ مسئلہ تکبر نہایت قبیح ہے، یعنی بہت بری چیز ہے، اس سے کبھی متکبر کی نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ بحوالہ بیضاوی و جمل۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا، اسے گندم یا انگور وغیرہ مراد ہے۔ بحوالہ جلالین۔ کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو بے محل وضع کرنا، یہ ممنوع ہے۔ کسی چیز کو اس کے محل، اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے رکھنا، یہ ممنوع ہے۔
اور انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہاں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے، یعنی کہ افعال جو منع کیے گئے نا ان کی کیٹیگریز ہیں، بعض حرام ہیں، بعض مکروہ تحریمی ہیں، بعض اساءت ہیں، بعض مکروہ تنزیہی ہیں، اور بعض خلاف اولا، یعنی بہتر تھا کہ یہ نہ کرتے مگر کر لیا تو خلاف اولا ہے، کوئی گناہ یا مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ انبیاء علیہ السلام کو ظالم کہنا اہانت و کفر ہے، جو کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے، دوسرے کی کیا مجال کہ خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے۔ اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرأت کے لیے سند بنائے، ہمیں تعظیم و توقیر اور ادب و طاعت کا حکم فرمایا، ہم پر یہی لازم ہے۔ یعنی کہ جس انداز سے اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو خطاب فرماتا ہے، جو الفاظ استعمال کرتا ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم وہ الفاظ استعمال کریں۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ تفسیر میں ہے، شیطان نے کسی طرح حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا، اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، بھائی خیال حضرت حوا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم کو دیا، انہوں نے بھی تناول کیا۔ حضرت آدم کو خیال ہوا کہ لا تقرب، تم دونوں اس کے قریب نہ جانا، کہ نہیں جو ہے جو ممانعت فرمائی گئی ہے تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو۔ حضرت آدم و حوا اور ان کی ذریت کو جو ان کے صلب میں تھی جنت سے زمین پر جانے کا حکم ہوا۔ حضرت آدم زمین ہند میں سراندیپ کے پہاڑوں پر، اور حضرت حوا جدے میں اتارے گئے، بحوالہ تفسیر خازن۔ سبحان اللہ، ہم انڈیا پاکستان والے بھی خوش نصیب ہیں کہ آدم علیہ السلام اس خطے میں زمین پر تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے زمین کے اشجار میں پاکیزہ خوشبو پیدا ہوئی، بحوالہ روح البیان۔ آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اس سے اختتام عمر یعنی موت کا وقت مراد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بشارت ہے کہ وہ دنیا میں صرف اتنی مدت کے لیے ہیں، اس کے بعد پھر انہیں جنت کی طرف رجوع فرمانا ہے، اور آپ کی اولاد کے لیے میعاد پر دلالت ہے کہ دنیا کی زندگی معین وقت تک ہے، عمر تمام ہونے کے بعد انہیں آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البکا تھے۔ بکا ہوتا ہے رونا، آواز سے جیسے روتے ہیں نا۔ آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، داؤد علیہ السلام اتنا روتے تھے سبحان اللہ کہ آپ کی آنسو سارے زمین والوں سے زیادہ ہیں۔ اللہ اللہ، مگر آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کی آنسوؤں کے مجموعہ سے بڑھ گئے۔ تفسیر خازن۔ طبرانی و حاکم و ابو نعیم و بیہقی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھا
تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر مکتوب فرمایا، یعنی لکھوایا، لکھا، لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا آخر آیت تک کے ساتھ یہ عرض کی، اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری بخشش فرما دے۔ ابن منظر کی روایت میں یہ کلمے ہیں، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک و کرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، یا رب میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل میں اور اس کرامت کے صدقہ میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ مسئلہ اس روایت سے ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ سے دعا بحق فلاں اور بجاہ فلاں کہہ کر مانگنا جائز اور آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے۔ اسی تفصیلی حق کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے۔ صحیح احادیث سے یہ حق ثابت ہے، جیسے وارد ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی، جنت سے اخراج کے وقت اور نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے سلب کر لی گئی تھی، بجائے اس کے زبان مبارک پر سریانی جاری کر دی گئی تھی۔ قبول توبہ کے بعد پھر زبان عربی عطا ہوئی۔ بحوالہ فتح العزیز۔ مسئلہ توبہ کی اصل رجوع الی اللہ ہے۔ اس کے 3 رکن ہیں، ایک ہے اعتراف جرم، دوسرے ندامت، تیسرے عزم ترک۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، مثلا تارک صلاۃ نماز چھوڑنے والے کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ توبہ کے بعد حضرت جبرائیل نے زمین کے تمام جانوروں میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا اور سب پر ان کی فرما برداری لازم ہونے کا حکم سنایا۔ سب نے قبول طاعت کا اظہار کیا۔ بحوالہ فتح العزیز۔ آیت نمبر 37 کا ترجمہ، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ آیت نمبر 38، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔ یہ مومنین صالحین کے لیے بشارت ہے کہ نہ انہیں فزع اکبر کے وقت خوف ہو، نہ آخرت میں غم، وہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 39، اور وہ جو کفر کرے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل بمعنی عبداللہ، عبری یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی یہ جو فرمایا گیا نا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ لقب ٹائٹل تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو موجودہ جو ملک اسرائیل ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام والد ہیں یوسف علیہ السلام کے،
اور آپ کی نسل سے پھر کئی انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے ہیں، داؤد علیہ السلام ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کئی مطلب بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قلبی مفسر نے کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا فرما کر پہلے تمام انسانوں کو عموماً دعوت دی، پھر اذ قال ربک فرما کر ان کے مبدا کا ذکر کیا، اس کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی۔ یہ لوگ یہودی ہیں اور یہاں سے سیقول تک ان سے کلام جاری ہے۔ کبھی بملاطفت انعام یاد دلا کر دعوت کی جاتی ہے، کبھی خوف دلایا جاتا ہے، کبھی حجت قائم کی جاتی ہے، کبھی ان کی بدعملی پر توبیخ ہوتی ہے، کبھی گزشتہ عقوبات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، یہ احسان کہ تمہارے آبا کو فرعون سے نجات دلائی، دریا کو پھاڑا، ابر کو سائبان بنایا۔ ان کے علاوہ اور احسانات جو آگے آتے ہیں ان سب کو یاد کرو۔ یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے شکر بجا لاؤ، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا ہی اس کو بھولانا ہے۔ اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی تم ایمان و طاعت بجا لا کر میرا عہد پورا کرو، میں جزا و ثواب دے کر تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس عہد کا بیان آیت جو ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ میں ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ مسئلہ اس آیت میں شکر نعمت و وفائے عہد کے واجب ہونے کا بیان ہے، اور یہ بھی کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ یہاں پر آیت نمبر 40 جو ہے وہ اس کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 41 سے لیسن نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، سیکھنے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔